بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور معزز دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت فرما لیں اور ثواب کی نیت بھی فرما لیں۔ کائنات کا اہم ترین واقعہ ولادت باسعادت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خالق کائنات کا احسان عظیم۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہ سمار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور حیت دان عالم محمد پاشا بھی اپنے رسالے میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے کہ گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ حضور اکرم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ ایسا لگتا تھا وہ چل نہیں رہی بلکہ اڑ رہی ہے۔ قافلے والیاں چیخ اٹھی، کہنے لگی، اے زبیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پہ رحم کر اور اپنی گدی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی۔ گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلے حوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور اکرم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا، حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، باذن اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور دست مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لوٹی۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ کی رضائی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب کے سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب،
ان کے دشمنوں کو اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا